إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. شریعت کا ایک قاعدہ ہم سب کے علم میں ہے، انما الاعمال بالنیات وانما لكل امرئ ما نوى، کہ بارگاہ الہی میں کوئی بھی عمل بغیر نیت کے قابل قبول نہیں ہوتا. نیت سے مراد اخلاص ہے. لیکن اس حدیث میں ایک مزید اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اشارہ دیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اجر ثواب وہ نیت کے مطابق ملتا ہے. اس حدیث کی بہرحال بڑی تفصیلی شروحات اہل علم نے ذکر کی ہیں، جس کا ایک مفہوم یہ ہے کہ انسان کبھی نیت کرتا ہے اور عمل کرتا ہے، اور کسی وقت خالی نیت ہوتی ہے، عمل نہیں ہوتا. انما الاعمال بالنیات، عمل بھی ہوتا ہے اور نیت بھی ہوتی ہے. اور کسی وقت وانما لكل امرئ ما نوى، انسان کی صرف نیت ہوتی ہے اور اس کو اس کی نیت پر اجر بھی ملتا ہے بغیر عمل کے. تھوڑا سا میرے ساتھ اس مسئلے کو سمجھیے گا. اللہ تعالیٰ کے ساتھ انسان کا مخلص ہونا، اپنے دل کو صاف ستھرا رکھنا، اپنے دل میں ہر وقت خیر رکھنا، بھلائی، اللہ کے لیے بھی اور لوگوں کے لیے بھی، اس دل کو پاک صاف رکھنا، یہ انسان کی دنیا میں بھی کامیابی کی دلیل ہے اور آخرت میں بھی یہ چیز انسان کو بڑے اونچے مقام پر پہنچائے گی. جس دل میں شر بھرا ہوتا ہے، برائی، لوگوں کا بھی برا، عبادات سے بھی دل چرانا، نیت ہی نہ ہونا کہ میں نے کام کرنا ہے، نیت ہی نہیں کی، کبھی مجبوری میں ہو گیا تو ہو گیا، یہ آدمی موفق نہیں ہوتا. اللہ کی طرف سے اس آدمی کو توفیق نہیں ملتی. اس لیے اپنے دل کو صاف ستھرا کیجیے، اپنے دل کو اللہ کی رضا کے لیے خالص کیجیے. سیدنا عباس ابن عبد المطلب، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، فرماتے ہیں کہ میں بدر کے قیدیوں میں تھا، اسلام نہیں لائے تھے اس وقت تک، بدر میں آئے تھے، قید ہو گئے، فدیہ دیا اپنی آزادی کا، کیونکہ بدر کے قیدیوں سے فدیہ لیا گیا تھا. کہتے ہیں میں نے 40 اوقیے سونا جو ہے وہ اپنے آپ کو آزاد کروانے کے لیے دیا. اب اللہ تعالیٰ کے مجھ سے 2 وعدے ہیں، اپنے بارے میں کہتے ہیں، اگر اس 2 وعدوں کے بدلے میں مجھے پوری دنیا بھی مل جائے تو مجھے پسند نہیں ہوگی. وہ 2 ہی چیزیں چاہیے مجھے. ایک تو اللہ نے عطا کر دی، ان 40
اوقیے سونے کے بدلے میں اللہ نے مجھے 40 غلام دے دیے، دوسری چیز کا مجھے انتظار ہے۔ وہ دوسری چیز کیا ہے؟ وہ حقیقت میں رب تعالیٰ کا فرمان ہے، یا ایھا النبی قل لمن فی ایدیکم من الاسری ان یعلم اللہ فی قلوبکم خیرا یؤتکم خیرا مما اخذ منکم ویغفر لکم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو آپ کے پاس قیدی موجود ہیں، ان کو یہ پیغام پہنچا دیجئے کہ اگر تمہارے دلوں میں خیر ہے، تمہارے دل بھلائی سے بھرے ہوئے ہیں حالانکہ مشرک کافر، لیکن اس کے باوجود بھی ابھی جو تم سے فدیہ لے کے تمہیں آزاد کیا جا رہا ہے، اس سے کئی گنا زیادہ تمہیں رب تعالیٰ عطا کر دے گا اور تمہیں بخش بھی دے گا۔ تو کہتے ہیں وہ 40 اوقیے کے بدلے 40 غلام تو مل گئے، اب مجھے دوسری چیز کا انتظار ہے، اور وہ ہے اللہ کی مغفرت، کہ اللہ مجھے معاف کر دے۔ لیکن اس کا آغاز ہوتا ہے دل کی خیر، دل میں بھلائی، دل میں اچھائی۔ مومن اپنی اس نیت کو اللہ کے ساتھ سچا رکھتا ہے اور کبھی عمل نہیں کر پاتا۔ اس کی 3 شکلیں بنتی ہیں، 3 صورتیں بنتی ہیں۔ تھوڑا سا اس مسئلے کو سمجھیے گا۔ انسان کبھی نیت کرتا ہے کہ کام کرے گا، خیال آیا، سوچا، ان اللہ کتب الحسنات والسیئات، صحیح بخاری مسلم وغیرہ اور دیگر کئی کتابوں میں حدیث ہے، اللہ تعالیٰ نے نیکیاں اور گناہ طے کر دیے ہیں۔ یہ حکم الہی ہے، نیکیاں کیا ہیں اور گناہ کیا ہیں، اللہ نے ان چیزوں کو طے کیا ہے۔ اب کوئی شخص نیکی کا ارادہ کرتا ہے کہ وہ نیکی کرے گا، لیکن اس نے وہ نیکی نہیں کی۔ فمن ہم بحسنۃ فلم یعملها، میرے دل میں خیال آیا کہ حج آ رہا ہے، اس سال میں حج کروں گا، میں نے نہیں کیا۔ اگر کر لوں تو وہ ایک نیکی کم از کم 10 کے برابر ہوتی ہے، اللہ 70 700 جتنا آگے اس نیکی کا ثواب لے جائے، وہ قواعد آپ کو معلوم ہے، قرآن مجید میں احادیث میں اس کو اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے۔ ایک نیکی کا ثواب کم از کم 10 گنا ہوتا ہے۔ لیکن اگر نہیں کیا، حج نہیں کیا، لیکن نیت کی تھی، اور سچی نیت، ڈرامہ نہیں تھا، ایسے بیوقوف بنانے والی بات نہیں تھی، دل میں سچا عزم تھا ہی نہیں، تو پھر بات یہ نہیں ہے۔ بات دراصل یہ ہے کہ انسان سچی نیت کرتا ہے تو پھر اس کو ایک نیکی پوری اس کی کھاتے میں لکھی جاتی ہے۔ پھر انسان کسی نیکی کی نیت کرتا ہے، تیاری بھی کرتا ہے، لیکن کوئی رکاوٹ آ جاتی ہے، کوئی بھی اللہ کی طرف سے کوئی بھی عذر آ جاتا ہے، جس کو عذر شرعی کہا جاتا ہے۔ جب یہ رکاوٹ آ جاتی ہے تو اس نیکی کا اجر پورا اس نیت کے حساب سے لکھا جاتا ہے، پورا اجر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تبوک کے لیے نکلے، تقریباً 1500-2000 کلومیٹر کا راستہ ہے آج بھی، یہ لمبا سفر تھا، گرمیاں تھیں، مدینہ کے اندر ان کا کھجوروں کا موسم اپنی پیک پر تھا، راستہ بھی بڑا لمبا تھا، حتیٰ کہ سیدنا عمر کہتے ہیں کہ ہمارے پاس زاد راہ بھی بہت کم تھا، راستے میں پیاس کی شدت کی وجہ سے لوگ اپنے گلے کے اندر کانٹے محسوس کرتے، تو بعض اوقات تو کسی نے اپنے اونٹ کو نہر کر کے اس کے اندر جو پانی موجود ہوتا ہے اس کو نچوڑ کر پینے کی بھی کوشش کی۔ یہ بتانے کا ان کا مقصد یہ تھا کہ اتنی شدت کے ساتھ اس سفر میں ہمیں مشکلات اور پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا، ہم بڑی تکلیف کے ساتھ اس سفر میں گئے تھے۔ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس آ رہے تھے تو ہمیں فرماتے ہیں کہ ایک قوم ہے، ان بالمدینۃ اقوام، کچھ لوگ مدینہ میں ہیں، تم نے جس راستے سے بھی تم گزر کے گئے ہو، جس وادی سے بھی تم گزرے ہو، الا کانوا معکم، ہیں وہ مدینہ میں لیکن تھے وہ تمہارے ساتھ۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی وہم بالمدینہ، مدینہ میں ہوتے ہوئے بھی وہ ہمارے ساتھ تھے؟ فرمایا ہاں، وہ مدینہ میں ہوتے ہوئے بھی تمہارے ساتھ تھے، حبسہم العذر، ان کو عذر نے روک رکھا تھا۔ عذر کیا تھا؟ پریشانی کیا تھی؟ کہ ان کے پاس جانے کے لیے اسباب نہیں تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، جو روایات میں موجود ہے، انہوں نے کہا زاد و راحلہ، اللہ کے نبی زاد راہ بھی چاہیے، سواری بھی چاہیے، ہمارے پاس کچھ نہیں لیکن ہم جانا چاہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا زاد ولا راحلہ، نہ کوئی زاد راہ ہے نہ کوئی سواری ہے، سفر بھی لمبا ہے، وسائل کی کمی ہے، جس کے پاس اپنا ہے وہ چلنا چاہے چل سکتا ہے۔ تولوا واعینہم تفیض من الدمع حزنا الا یجدوا ما ينفقون، قرآن مجید میں سورۃ توبہ میں اللہ نے ذکر فرمایا یہ لوگ پلٹ کر جب جا رہے تھے تو ان کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ نیت میں اپنی سچے تھے۔
سیدنا عبداللہ ابن ام مکتوم جب قرآن مجید کی سورہ نساء کی آیت نازل ہوئی لا یستوی القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر والمجاہدون، غیر اولی الضرر کے الفاظ پہلے نازل نہیں ہوئے تھے کہ وہ لوگ جو اپنے گھروں میں بیٹھے ہوتے ہیں مومن، اور وہ لوگ جو جہاد کرنے کے لیے اللہ کی راہ میں نکلتے ہیں، یہ دونوں اجر میں برابر نہیں ہوتے۔ سیدنا عبداللہ ابن ام مکتوم ہے اللہ کے نبی میں پریشان ہوں، غمزدہ ہوں، اور وجہ یہ ہے کہ میرے پاس آنکھیں نہیں ہیں، اگر آنکھیں ہوتی تو میں بھی ان راہوں کے اندر آپ کو شامل نظر آتا، میں بھی یہ کام کر رہا ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے بعد میں الگ سے یہ الفاظ درمیان میں نازل فرمایا کہ لا یستوی القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر، کہ جو عذر والے نہیں ہیں وہ اگر نہیں نکل کر گئے تو یہ برابر نہیں ہے، جن کو کسی وجہ سے روک دیا گیا، جن کے پاس اسباب نہیں ہیں، جو کر نہیں سکتے، وہ ان لوگوں کے ساتھ ساتھ اجر کے اندر شامل ہے۔ یہ ہے نیت کی تاثیر، آپ کی نیت آپ کو کہاں تک پہنچا دیتی ہے۔ وہ جب آپ واقعہ سنتے ہیں 100 آدمیوں کے قاتلوں کا، بنی اسرائیل کا، رمضان میں توبہ کے اندر آپ نے واقعہ کافی دفعہ سنا ہوگا، 100 لوگوں کو قتل کیا، تفصیلی ایک واقعہ ہے۔ راستے میں جا رہا تھا، اس کو بتایا گیا کہ ایک فلاں بستی ہے، فلاں علاقہ ہے، نیک لوگ ہیں، ان کی صحبت اختیار کرو، ان کے ساتھ رہو، اپنے آپ ماحول کے اندر آؤ گے تو اپنے اندر تبدیلی محسوس کرو گے، اور گناہوں سے پلٹنے کے لیے، اپنے اندر تبدیلی کے لیے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ میرے اندر بھی چینج آ جائے، میں اپنے آپ کو نیکی کی راہ پہ لگاؤں، تو اس کے لیے اپنے ماحول کو تبدیل کرنا بہت ضروری ہے، نیکی کا ماحول اختیار کرنا بہت ضروری ہے، اس کے بغیر کامیابی ممکن نہیں ہوتی۔ وہ نکلا، راستے میں وفات ہو گئی، آپ سب کے علم میں ہے، عذاب کے فرشتے بھی آئے، رحمت کے فرشتے بھی آئے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے جو فیصلہ صادر فرمایا وہ یہ ہے کہ جس زمین کی مسافت قریب ہو، نیکی والے لوگ جہاں پر رہتے تھے، جس علاقے کی طرف یہ جا رہا تھا، اگر وہ مسافت قریب ہے تو اس کو ان میں شمار کرو، یا جس علاقے سے چلا جہاں گناہ گار رہتے تھے وہاں کی مسافت، وہاں کا راستہ قریب ہے تو اس کو وہاں شمار کرو۔ پھر زمین کو لپیٹ کر سکیڑ کر اللہ کی طرف سے اس کو رحمت والے لوگوں کے قریب کیا گیا۔ یہ اس کی نیت کی تاثیر تھی، کام ہوا نہیں تھا، ابھی اس نے وہ نیکیاں کی نہیں تھیں، لیکن نیت کی تاثیر اتنی ہوتی ہے کہ اگر کوئی وجہ آ جائے، کوئی رکاوٹ آ جائے، تو بھی انسان کو پورا پورا اجر ملتا ہے۔ ایک آدمی رات کو سوتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان من اتی فراشہ، رات کو اپنے بستر پر آیا اور پکی نیت ہے کہ اس نے وہو ینوی ان یقوم من اللیل، اس نے رات کو قیام اللیل تہجد کرنا ہے، پڑھنی ہے، کچھ نہ کچھ اٹھ کے اللہ کی راہ میں، اور سچی نیت ہے، اور جس کی نیت سچی ہو وہ وسائل اختیار کرتا ہے، اسباب اختیار کرتا ہے۔ اس نے اپنا الارم لگایا، اپنے آپ کو جگانے کے لیے بندوبست کیے، لیکن فغلبت عیناہ، آنکھ نہیں کھل سکی، صبح ہو گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو رات کے قیام کا اجر اس کے کھاتے میں لکھا بھی جاتا ہے، اور اس کی جو نیند ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک اضافی صدقہ تھا، سو بھی گیا اور اجر بھی پورا پورا اس نے حاصل کیا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اس نے نیت کی، کر نہیں سکا کسی رکاوٹ کی وجہ سے۔ اپنی نیت کو جب انسان اس طرح سے صادق رکھتا ہے تو انسان کو اللہ کی طرف سے اسی طریقے سے پورا پورا اجر دیا جاتا ہے، یہ اس کی رب تعالیٰ کی رحمت ہے۔ اذا مرض العبد وسافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيما او صحيحا، جب بندہ بیمار ہو جاتا ہے، سفر پر جاتا ہے، تو ان دو چیزوں کی وجہ سے شرعی رخصت اسے مل جاتی ہے، نماز قصر ہو جاتی ہیں، روزہ چھوڑنے کی رخصت ہے، بہت ساری اور چیزوں میں رخصت مل گئی نیکیوں کی۔ لیکن اس کے اجر کا کھاتا اسی حساب سے چلتا ہے کہ جب یہ حالت صحت میں تھا، بیمار نہیں تھا، جو نیکیاں کر رہا تھا وہ اب بیماری کی وجہ سے نہیں کر رہا، اس کے کھاتے میں وہ نیکی لکھی جاتی ہے۔ مسافر ہونے کی وجہ سے جو نیکیاں نہیں کر پا رہا، جو مقیم ہونے کی صورت میں کرتا تھا، اس کے کھاتے میں وہ نیکیاں لکھی جاتی ہیں، یہ ثواب اس کے کھاتے میں لکھا جاتا ہے۔ یہ تو مضمون طویل ہے، اب اس پہ میں مزید بات کرتا جاؤں گا، وقت ختم ہو جائے گا۔ میں نے جس اصل مسئلے پر آپ کو لے کر آنا ہے وہ ہے آخری بات، آخری طریقہ نیت کا، اور وہ یہ ہے کہ انسان نیت کرتا ہے، سوچتا ہے میں ایسا کروں گا، نہ اس کے پاس اسباب ہیں، نہ اس کے پاس کوئی چیز موجود ہے، نہ اس نے کوئی راستے کے بندوبست کا کوئی طریقہ کیا، نہ کوئی آگے وسائل کو اپنانے کی کوشش کی، بس سوچا کہ کاش میرے پاس بھی ایسا ہوتا تو میں ایسا کرتا، اور کوئی رکاوٹ نہیں ہے لیکن اس کے پاس کرنے کے اسباب نہیں ہیں۔ مجھے یاد ہے جب یہ مسجد تعمیر ہونا شروع ہو رہی تھی آپ کی، یہاں ایک ہمارے صاحب تھے، نام نہیں لوں گا میں، وہ کہتے ہیں اپنا، انہوں نے خاص مجھ سے ذکر کیا کہ میں دعا کرتا ہوں اللہ سے کہ اللہ مجھے اتنا دے
کہ یہ مسجد میں اپنے خرچے پر پوری تعمیر کرواؤں، کسی سے ہمیں لینے کی ضرورت نہ پڑے، یہ مسجد میں خود اپنے خرچے پر پوری تعمیر کرواؤں۔ آپ کے سامنے مسجد میں، آپ بھی اس دنیا میں رہتے ہیں کہ کتنے لمسم اندازہ تو سبھی کو ہوگا کہ کتنا خرچہ ہوا ہے۔ اس بندے نے نیت کی تھی اور اللہ سے دعا بھی کر رہا تھا، اس بندے کے پاس اسباب نہیں تھے، لیکن اگر بندے کی نیت اس حوالے سے سچی ہو کہ اس نے سچی نیت کی، اسباب نہیں ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کی مثال دی، فرمایا اس امت کی مثال جیسے کہ 4 آدمی ہیں، 4 آدمیوں میں ایک آدمی ہوا ہے جسے اللہ تعالیٰ نے مال بھی دیا ہے، علم بھی دیا ہے، وہ اپنا مال اپنے علم کے مطابق خرچ کرتا ہے، اللہ کی راہ میں صدقات کرتا ہے، خیرات کرتا ہے، اس کو تو اس کا اجر ملے گا۔ لیکن ایک دوسرا آدمی ہے جس کی جیب خالی ہے، علم ہے اس کے پاس، وہ جب ایسے کسی آدمی کو خرچ کرتا ہوا دیکھتا ہے تو دل میں نیت کرتا ہے کہ کاش میرے پاس بھی ہوتا تو میں ایسا کرتا، کاش میرے پاس بھی ایسا ہوتا، ہے نہیں، اللہ دے دے تو میں بھی کروں گا، اور کبھی شاید نہ ملے اس کو، کبھی نہ ملے، لیکن اس کا یہ کہنا یہ سچے دل سے وہ اس کام کو کبھی کرے گا بھی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فہما فی الاجر سوا، یہ دونوں اجر میں، نیکیوں میں، ثواب میں برابر ہیں۔ آپ میں سے بہت سے ایسے ہوں گے نا، حج کی نیت کی، حج کا ارادہ کیا، کسی نے گورنمنٹ میں درخواست جمع کرائی، مثال کسی سال نام نہیں آتا، کسی نے اور کوئی ذرائع اپنائے لیکن کوئی رکاوٹ آ گئی، کوئی گھر میں مسئلہ آ گیا، کوئی بیماری، کوئی اور نہیں جا سکا، یہ دوسری کیٹیگری میں تھا جس کو میں نے پہلے ذکر کیا ہے۔ اور بہت سے لوگ ایسے ہوں گے کوئی اسباب نہیں ہے، کوئی وسائل نہیں ہے، کوئی ذریعہ نہیں ہے، اور لوگوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، آس پاس کے لوگوں کو، جان پہچان کے لوگوں کو جاتا ہوا دیکھتے ہیں تو دل میں خواہش ہوتی ہے کاش میرے پاس بھی ہوتے تو میں بھی چلا جاتا۔ 9، 10، 11، 12، 13 یہ ذی الحج کی تاریخوں میں جب حجاج کرام کو، وہ آج کل بآسانی آپ یہ مراحل دیکھ رہے ہوتے ہیں، لائیو مناظر ہوتے ہیں، جب بندہ یہ دیکھ رہا ہوتا ہے تو اس کے دل میں تڑپ ہوتی ہے کاش میں بھی چلا جاتا، اور دل سے وہ سچا ہوتا ہے، تو انشاءاللہ امید ہے کہ اللہ اس کو، انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ یہ احادیث ہمیں بتاتی ہے یہ بندہ اجر کا مستحق ٹھہرے گا، اگرچہ اس نے حج نہیں کیا، اگرچہ اپنے گھر میں بیٹھا ہے، اگرچہ اس نے 15-20 لاکھ روپے خرچ نہیں کیے، اگرچہ اس نے وہ تھکاوٹ نہیں اٹھائی جو تھکاوٹ ان بندوں نے اٹھائی ہے جو حج پر گئے ہیں، وہ تکلیفیں نہیں برداشت کی جو یہ بندے برداشت کر رہے ہیں۔ سیدنا عمر نے کہا نا کہ ہم نے وہ پانی پینے کے لیے بھی اونٹ نہر کیے تھے، اتنی تکلیفوں میں تھے ہم تبوک کے سفر میں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپسی میں فرما رہے تھے کہ مدینہ میں کچھ لوگ ہیں وہ تمہارے ساتھ پورے ایک ایک قدم قدم کے اجر میں شریک ہیں، قدم قدم کے اجر میں، اتنی تفصیل کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ اب بندے کو کرنا کیا ہے؟ بندے کو کرنا یہ ہے کہ اللہ سے ہمیشہ اچھی نیت کے ساتھ، صحیح سچی نیت کے ساتھ اللہ سے یہ معاملات طے کرتا رہا۔ مدعا ایک سمجھیے، ایک بات سمجھیے، فلسطین کے حالات ہم دیکھتے ہیں آج کل، وہ تو اپنے رب کی بارگاہ میں انشاءاللہ کامیاب ہو جائیں گے، وہ تو قربانیاں دے گا، سوال تو ہمارا بنے گا، کل قیامت کے دن پریشان تو ہم ہوں گے، وہ تو سچے ہو گئے، لیکن ہم میں سے جو سچا ہے، ہم میں سے جو سچا ہے، جو ان کی مدد کرنا چاہتا ہے، جس کے دل میں سچی نیت ہے، جو ان کے ساتھ کھڑا ہونا چاہتا ہے، جو ان یہودیوں کا مقابلہ کرنا چاہتا ہے، جو اس مسجد اقصیٰ کی حفاظت کرنا چاہتا ہے اور سچی اس کی نیت ہے، نہ وسائل ہے نہ اسباب ہیں، اپنے ان بھائیوں کو اس طرح سے شہید ہوتا ہوا دیکھ رہا ہے، فہما فی الاجر سوا، اللہ سے امید یہی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان ایسے آدمی کی نیت پر صادق آ جائے کہ یہ آدمی بھی ان آدمیوں کے ساتھ اجر میں برابر شریک ہوگا۔ نیت آپ کی آپ کو کہاں سے کہاں پہنچا سکتی ہے آپ اندازہ نہیں کر سکتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان صحیح مسلم کی حدیث ہے، جو شخص من سأل اللہ شہادت صدقا من قلبہ، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، جو شخص اللہ سے سوال کرتا ہے، مانگتا ہے کہ اللہ مجھے شہادت کی موت عطا فرما، اور وہ اپنے بستر پر مرتا ہے، شہادت کی موت ملتی نہیں اسے، شہید نہیں ہوا اللہ کی راہ میں جہاد، شہید تو وہ ہے جو اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے شہید ہو۔ یہ خاص شرعی اصطلاح ہے جس کا ایک تماشا اور مذاق بنا ہے ہمارے معاشرے میں کہ ہر انداز میں مرنے والا، جہالت کی موت مرنے والا بھی شہید ہوتا ہے، یہ خاص مرتبہ ہے۔ تو جو شخص سچے دل سے اللہ سے مانگتا ہے اللہ مجھے شہادت کی موت عطا فرما، اپنے بستر پر مرتا ہے، شہید نہیں ہوتا، اللہ اس کو شہادت والا مرتبہ عطا کرتا ہے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔
اپنے آپ کو، یہ جو میں نے جہاں سے بات کا آغاز کیا تھا نا، ان یعلم اللہ فی قلوبکم خیرا، اگر تمہارے دلوں میں خیر ہوگی تو اللہ تمہیں بہت کچھ دے گا. یؤتکم خیرا مما اخذ منکم ویغفر لکم. اپنے اس دل کی صفائی کا اہتمام کیجیے. یہاں پر اپنے آپ کو تھوڑا سا صاف ستھرا کیجیے، یہاں اپنے معاملات کو درست کیجیے. اور ایسے درمیان میں جو میں نے بات کی تھی نا اس آدمی کی جو 100 آدمیوں کا قاتل تھا، میں نے کہا تبدیلی اگر چاہتے ہیں تو ایسے لوگوں کی محفل، ایسے لوگوں کی گیدرنگ، آپ کا ساتھ، آپ کی دوستیاں، آپ کا اٹھنا بیٹھنا ایسے لوگوں کے ساتھ ہو جو خیر کے متلاشی ہیں، جو بات ہی نیکی کی کرتے ہیں، جو سوچتے ہی نیکیوں کے متعلق ہیں. جن کی سوچ دنیا کے متعلق ہو ان سے تبدیلی کی سوچ نہیں حاصل کی جا سکتی. اس لیے یہ نیت جو ہے نا یہ تاثیر پیدا کرتی ہے. آپ کی سچی نیت آپ کے ارد گرد کے ماحول کو بھی تبدیل کرتی ہے، پورے ماحول کو سازگار کرتی ہے. آپ کی اچھی نیت کی وجہ سے آپ کے گھر والے بھی آپ سے پرسکون رہیں گے. آپ کی اچھی نیت کی وجہ سے آپ کے آفس کے، آپ کے کاروبار میں، آپ کے دکان پر، آپ کے فیکٹری میں، آپ کے آس پاس کے جو لوگ ہیں وہ آپ سے ایک اچھا تاثر لیں گے، ان کو ایک اچھی مٹھاس سی محسوس ہوگی، لذت سی محسوس ہوگی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی، بخاری مسلم میں بھی اس کا تذکرہ موجود ہے اور بھی کتب احادیث میں. آپ نے فرمایا کہ ایک شخص نے بنی اسرائیل میں تھا، رات کے وقت اس نے کہا میں چھپ کر صدقہ کروں گا اللہ کی راہ میں، کسی کو نہیں پتہ چلے گا. رات کے اندھیرے میں لے کر نکلا. ایک دن ایک چور کو دیا، ایک دن ایک بدکارہ عورت کے ہاتھ میں چلا گیا، اندھیرا تھا. ایک دن ایک امیر آدمی کو دے دیا جو مستحق نہیں تھا. اور صبح کو جب پتہ چلتا ایک آواز آتی، علاقے چھوٹے تھے، چھوٹی چھوٹی بستیاں، چھوٹے چھوٹے گاؤں، چند لوگ ہوتے تھے، تو بات پھیل جاتی تھی چور کو صدقہ دیا گیا ہے، رات کو کسی نے بدکارہ کو صدقہ دیا، رات کو ایک امیر آدمی کو کسی نے چھپ کر صدقہ دے دیا. وہ اپنی نیکی چھپا رہا تھا، اس چھپانے کے چکر میں وہ نیکی صحیح سے ہو نہیں پا رہی تھی. جس مستحق تک پہنچنا چاہیے تھا وہاں پہنچ نہیں پا رہا تھا. لیکن وہ تینوں دن یہی کہتا رہا، اللہم لک الحمد، اللہ تعریفات تیرے لیے ہی ہیں، توفیق تیری ہی ہے، تو ہی عطا کرتا ہے نیکی کی توفیق. جب 3 دن ہو گئے، قضیہ پورا ہو گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر اس کو خواب آیا، اس بندے کو، کہ جو تم نے پہلے دن صدقہ کیا تھا، اما صدقتک علی السارق، یہ جو چور کو تم نے صدقہ دیا تھا، تمہاری نیت تو ٹھیک تھی نا، صدقہ صحیح سے ادا نہیں ہوا، صدقہ تو ہوا ہی نہیں، چور کو صدقہ کہاں سے ہوگا، وہ تو چوری کرنے لکھا تھا. لیکن اس نیت کی تاثیر کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو خواب میں بتایا گیا کہ لعلہ یستعف عن سرقتی، ہو سکتا ہے وہ شخص عبرت حاصل کرے اور وہ خود چوری سے باز آ جائے. تم نے صدقہ دیا، اس کی وہ ضرورت بھی پوری ہو جائے، چوری چھوڑ دے اس رات کو، ویسے ہی چوری چھوڑ دے. تمہاری اس نیت کی تاثیر کی وجہ سے اس کے اندر تبدیلی آ جائے. وہ جو جس عورت کا کریکٹر ٹھیک نہیں تھا، جب تم نے اس کو صدقہ دیا، ہو سکتا ہے اس رات یا ویسے وہ عورت ان حرکتوں سے باز آ جائے، وہ پاک صاف ہو جائے، وہ ان گناہوں سے توبہ کر لے، یا کم از کم اس رات اس گناہ سے رک جائے. تو تمہارے صدقے کی نیت ٹھیک تھی تو اس کی تاثیر آگے منتقل ہوئی. وہ جس امیر آدمی کو تم نے دیا اس کو بھی اللہ سمجھ دے، اس کو بھی عقل دے کہ اللہ نے جب اس آدمی کو مال دے، خرچ کر رہا ہے، میرے پاس بھی مال ہے، مجھے بھی خرچ کرنا چاہیے. اس کے دل میں یہ نیت، تمہاری نیت کی وجہ سے اس کے دل میں بھی یہ نیت پیدا ہو سکتی ہے. ان نیتوں کی تاثیر ہوتی ہے. اس لیے محفل، گیدرنگ، ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا جو آخرت کی سوچ رکھتے ہیں، یہ آپ کو اللہ کے بڑا قریب کر دے گی. اس میں انسان عمل بہت کم نہ بھی کر کے پہنچا ہو، لیکن اپنا کھاتا، اپنا نام اعمال اللہ کی بارگاہ میں بھاری کر کے جائے گا. محمد ابن کعب نے جب عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ خلافت کے منصب پر فائز ہوئے، سمجھدار لوگ ہوتے تھے تو لوگوں، کوئی صاحب علم آ جائے، کوئی تقوی والا آ جائے تو اس سے نصیحت کیا درخواست کرتے تھے، کچھ سمجھا دو، کچھ کہہ دو، 2 الفاظ کہہ دو، کیونکہ انسان کو کچھ نہ کچھ سنتے رہنا چاہیے تاکہ اس سے اس کے اندر کی صفائی ہوتی رہے. تو چونکہ منصب تھا، کرسی تھی، تو انہوں نے کہا، محمد ابن کعب نے، میری نصیحت آپ کے لیے یہ ہے کہ آپ کے ارد گرد ایسے لوگ ہوں جو اپنے دل میں خیر کی نیت رکھتے ہوں، یہ آپ کے صحیح معنی میں مددگار ثابت ہوں گے. اس منصب کا حق ادا کرنے میں بھی آپ کو پریشان نہیں کریں گے. اور ایسے لوگوں سے بچ کر رہنا جو مفادات کے اور ارد گرد کے دنیا کے معاملات کے لیے کرسی کے پجاری ہوتے ہیں، کیونکہ جس کے پاس منصب ہوتا ہے اس کے آگے پیچھے لوگ گھومنے والے بہت ہوتے ہیں. ایسے چمچوں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا. امام احمد بن حنبل نے یہی نصیحت اپنے بیٹے کو کی تھی، ان بالخیر، بیٹا ہمیشہ اپنے دل میں خیر رکھنا، ہمیشہ اپنے دل میں
نیکی کی نیت بھی رکھنا، لوگوں کے ساتھ بھی بھلائی کی نیت رکھنا. کوئی کچھ بھی کر رہا ہو، کوئی کچھ بھی کہہ رہا ہو، آپ کسی کے لیے برا نہ سوچیں، کیونکہ جب تک امام احمد فرماتے ہیں اپنے بیٹے کو سمجھاتے ہوئے، بچے کی تربیت کر رہے ہیں، اس کو آغاز میں بتا رہے ہیں، اس کو لڑنا جھگڑنا، اس کو لوگوں کی مخالفت کرنا، اس کو لوگوں کو جواب دینا، اس کو دنیا کا مقابلہ کرنا جس کو ہم کہتے ہیں، وہ نہیں سکھایا. اس کو بتایا کہ نیت اگر اچھی ہوگی تو خاتمہ اچھا ہوگا، اینڈ اچھا ہوگا، اللہ سے ملاقات اچھی ہوگی. اس لیے جب لوگوں کے لیے آپ بھلائی دل میں رکھتے ہیں، کسی کو جواب نہیں دینا، کسی سے حسد نہیں کرنا، کسی سے لڑنا نہیں ہے، غلطیوں کو درگزر کرنا ہے، دل میں پال کر رکھنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، انسان صرف اپنے آپ کو ہی نقصان پہنچاتا ہے. جب یہ چند مفاہیم آپ اپنے ذہن میں بٹھائیں گے، اپنی اولاد کے، اپنے ارد گرد کے ماحول میں بٹھائیں گے کہ خیر اپنے دل میں پیدا کرو، نیت کرو اور سچی نیت کرو، تو انسان اس سچی نیت کی وجہ سے یہاں بھی بابرکت ہو جائے گا، اس دنیا میں بھی، اور کل آخرت میں بھی کامیابی کے اونچے منازل طے کرے گا. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انك حمید مجید. نیت انسان مستقبل کے حوالے سے بھی نیکیوں کی کرتا ہے، اور کچھ تمنائیں سچے ایک مومن کے دل میں ماضی کے لیے بھی ہوتی ہیں. کوئی پچھلی زندگی میں کسی کے ساتھ برا کیا، غلط کیا، آج وہ اس دنیا میں نہیں ہے، اب اس کے لیے خیر چاہتا ہے تو اس کے لیے دعا انسان کر سکتا ہے. کسی کے ساتھ ویسے برا کیا، کسی کے ساتھ واقعتاً زیادتی کی اور وہ زندہ ہے، تو اس کے سامنے انسان کیونکہ بارگاہ الہی میں سرخرو ہونا ہے تو معافی مانگ سکتا ہے. ہم صحابہ کرام کے واقعات پڑھتے ہیں، آج آپ نے تبوک کا واقعہ بھی سنا خطبے میں، اور بھی آپ پڑھتے اور سنتے ہیں. بعض اوقات کسی کے دل میں تمنا پیدا ہو سکتی ہے، کاش میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوتا، کاش میں بھی آپ کے ساتھ ہوتا، آپ کی خدمت کرتا، ان راستوں پہ چلتا، اللہ کے دین کی خدمت کرتا، مدد اور نصرت اور تائید میں ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شریک ہوتا، آپ کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا. لیکن یہ اللہ کا فیصلہ نہیں ہے. اللہ نے مجھے اس دور میں پیدا کیا، اس دور میں پیدا نہیں کیا. لیکن اگر اس کے دل میں سچی نیت ہے تو انشاءاللہ اللہ سے امید تو ضرور ہے کہ اللہ کچھ نہ کچھ اجر کا حصہ اور سلسلہ سچی اس نیت کی وجہ سے عطا ضرور کر دے گا. تو اپنی نیتوں کو سچا رکھے، انسان اپنے دل میں خیر رکھے، اللہ کی طرف سے بڑی خیر و بھلائی ہے، اور اسی دل کی سچائی کی وجہ سے کل قیامت کے دن کامیابی ہے. وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ. اے اللہ کل قیامت کے دن مجھے رسوا نہ کرنا. وہ قیامت کا دن، وہ دن یوم لا ينفع مال ولا بنون، جس دن نہ کوئی اولاد کام آئے گی، نہ کوئی مال کام آئے گا، الا من اتى اللہ بقلب سلیم، سوائے اس آدمی کے کامیاب وہ آدمی ہوگا جو اللہ کے پاس اپنا صاف ستھرا دل لے کر پیش ہوگا. وہ آدمی رسوائی سے کل قیامت کے دن کی بچ جائے گا. اللہ تعالی ہم سب پر اپنا فضل و کرم فرمائے، فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما دے، اللہ ہمارے ملک پر اپنا رحم و کرم فرما دے، اللہ جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے. عباد اللہ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون فاذکروا اللہ الجلیل یذکرکم واشکروه علی آلائہ ونعمہ یزدکم ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون.